یہ پیاز آپ کے تو مرض میں کام آ رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو تشبیہ دی تھی دوستی سے. دوستی پیاز کی مانند ہے کہ جیسے اس کے مختلف پرت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں محبت سے، انہیں کسی اور بانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اسے کاٹ دیں پیاز کو تو سوائے آنسوؤں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. نہیں سمجھے؟ کیا خوبصورت تشبیہ دی تھی. میرا خیال ہے دوستی کی اس سے بہتر تشبیہ ہو نہیں سکتی. گزشتہ سیٹنگ میں اگر میں بھول نہیں رہا تو ہم علم پر گفتگو کر رہے تھے، اور علم کے ضمن میں میری گزارش لاسٹ تھی وہ یہ تھی کہ نور اللہ کا جو سمندر ہے، بحر نور اللہ یا نور الموارید، اس سے نہریں نکلی ہیں اور ان نہروں سے علوم پھوٹے ہیں، اور دنیا میں ٹوٹل علوم تعداد بھی میں نے عرض کر دی تھی. جب میں ان علوم کا ذکر کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں 4 علوم وہ بھی ہیں جو اللہ نے اپنے لیے مختص کیے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے مختص ہیں. ان میں ایک علم غیب بھی ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مختص ہے اور اللہ ہی سے مخصوص ہے. وہ ہاں البتہ وہ جسے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. ان علوم کا ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب جو آج تک ہوئی ہے، جس کے آثار مصر میں 2-4 سال پہلے ہی دریافت ہوئے، اور ابھی تک آثار قدیمہ کے ماہرین اس بات پہ حیران ہیں کہ وہ قومیں ہم سے کتنی زیادہ ترقی یافتہ تھیں اور ان کے پاس سائنسی علوم کس درجے کے تھے. یہ وہ قوم ہے جس کے پاس علوم کی 50,000 قسمیں ان کے علم میں آ چکی تھیں. اب وہ کس درجے کے ترقی یافتہ تھے اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ ہمارے پاس جو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سائنس کی معراج کو جا پہنچے ہیں، ہم صرف 18,000 علوم اب تک دریافت کر سکے ہیں، لیکن وہ قوم 50,000 علوم پہلے سے جانتی تھی، اور شاید علم کی زیادتی کی وجہ سے وہ بھٹکی اور پھر اس پر عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ کر دی گئی. جس طرح ان علوم میں سے 50,000 علوم اس قوم کے اہل مصر کے علم میں آ گئے تھے، اسی طرح علم باطن کی 114 قسمیں ہیں. یہ اکثر بیشتر میں ذکر کیا کرتا تھا یہاں کہ علم باطن یا علم لدنی تمام علوم کو احاطہ کیے ہوئے ہے. تو آج اس کا ذکر میں تھوڑا سا کھول کر دوں آپ سے کہ علم باطن کی 114 قسمیں ہیں، اور علم غیب کی 4 قسمیں ہیں، اور وہ چاروں قسمیں اللہ تعالی انسان کو کسی نہ کسی شکل میں عطا کرتا ہی رہتا ہے، کیونکہ انسان بہرحال زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے.
کچھ لوگوں کی طرف سے یہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب انسان کو یہ سب کیوں عطا ہوتا ہے. تو میں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں یہاں گزارش کی تھی کہ ہمارے دنیاوی نظام میں بھی کسی بھی محکمے میں حکم تو اس محکمے کے سربراہ کا چلتا ہے، لیکن اس محکمے کا جو نمبر 2 ہوتا ہے وہ بھی بے اختیار نہیں ہوتا، اس کو بھی محکمے کا سربراہ کچھ نہ کچھ اختیارات دیتا ہے. تو رب تعالیٰ تو سب میں اعلیٰ، سب میں بہتر ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، سب سے بڑا منصف بھی ہے. تو وہ کیسے اپنے خلیفہ کو بے اختیار کر دیتا؟ اس نے بہت کچھ عطا کیا. اسی طرح علم غیب کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کو اس نے عطا فرمایا. جو انسان پارسائی کے جس مقام پر ہے، نیکی کے جس مقام پر ہے اور تقوی کے جس مقام پر ہے، اس شخص کو اللہ تعالی نے اسی قدر علم عطا فرمایا ہے. علم غیب کی پہلی قسم تو علم غیب الہامی ہے. یہ عام طور پر پیغمبروں کو عطا ہوتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اکٹھے ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہو گیا کشتی میں سوراخ کر دیں. حضرت خضر علیہ السلام نے اکارڈنگلی سوراخ کر دیا. یہ حکم صادر ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال پوچھے اور ساتھ چلنے کو کہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے پر عصا پھینک دینے کا حکم ہو گیا. علم غیب کی دوسری قسم علم غیب عقائی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کر دینے کا حکم آیا. علم غیب کی تیسری قسم علم غیب امتناعی ہے. یہ علم اس وقت حاصل ہوتا ہے یا اس علم کے ذریعے سے اطلاعات انسان تک اس وقت وہاں پہنچائی جاتی ہیں جب کسی صاحب علم کے اندر جلال کسی کیفیت کسی وجہ سے پیدا ہو جائے کہ کوئی اسے چیلنج کر دے، کوئی اسے للکار دے، کوئی اس سے انکار کرنے لگے شدت، تو وہ جلال کی حالت میں آ جائے تو اس وقت اس سے جو معجزات سرزد ہوتے ہیں یا کرامات سرزد ہوتی ہیں وہ علم الغیب امتناعی کے زمرے میں آ جائیں گی. علم غیب کی چوتھی قسم علم الغیب عطائی ہے. یہ قسم مشروط ہے دعا اور رضا کے ساتھ کہ کوئی صاحب علم دعا کرے اور دعا سننے والا اس کی دعا کو قبول کر لے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ کرامت یا معجزہ سرزد ہو وہ علم الغیب عطائی کے زمرے میں آئے گا. جیسے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، دعا فرمائی، دعا قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ علم الغیب کی جو 4 قسمیں ہیں، یہ چاروں کی چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی۔ اس لیے ہر قسم کے ساتھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ضرور دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کو مکمل کرنا تھا۔ اسلام کے نزول کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد دین کا سلسلہ مکمل ہو گیا تھا۔ اسی لیے مکمل ہو جانے ہی کی وجہ سے کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی بھیجے جانے کی، اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اب کسی پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو چونکہ دین کو مکمل کیا جانا تھا، تو وہ تمام علوم جو دین سے متعلق ہیں یا دین میں ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی مکمل ہونا۔ تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو مکمل کر رہے ہیں، جن کے ذریعے سے دین مکمل کر دیا گیا بھیج کے، تو علوم بھی وہاں مکمل ہو گئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تھے تمام علوم میں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علوم اسی نسبت سے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ وجہ ہے۔ ہم لوگ یہ وجہ ساتھ بیان نہیں کرتے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم تھا، تو اس پر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان نہیں رکھتے، وہ مطمئن نہیں ہوتے بغیر دلیل کے۔ جب ہم صرف عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں تو وہ کنونس نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم ان کو دلیل سے بات کر لیں تو کنونس ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے وہ دین میں بھی مکمل تھے اور علوم میں بھی مکمل تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد، اس دین کے نازل ہو جانے کے بعد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر زمان ہونے کی دلیل بھی یہی ہے کہ چونکہ دین مکمل کر دیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو بھیجے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں۔ ایک اور علم جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، در حقیقت وہ کائنات کو چلائے رکھنے کی کنجی ہے، یا یوں کہیے کہ کاروبار کائنات اسی محور پر کام کر رہا ہے۔ وہ ایکسس ہے کارخانہ قدرت کا، وہ مقطعات ہیں، حروف مقطعات، اور اس کا علم کلی طور پر، مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ حروف مقطعات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا ان کی تخلیق کے وقت، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جسے علم الاسماء کے نام سے پکارا گیا۔ وہ دراصل علم حروف مقطعات ہی تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان حروف کی تعداد 14 ہے، اور 29 صورتیں ہیں قرآن پاک کی جو ان حروف سے شروع ہوتی ہیں، اور اس 29 کی بھی میں نے تشریح کر دی تھی کہ وہ 29 کی فگر کیوں ہے۔
یہ علم حروف مقطوعات علم لدنی میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی صاحبان علم گزرے ہیں ان سب کے پاس علم حروف مقطوعات ہوتا ہے. کشف و کرامات کا تعلق بھی براہ راست علم حروف مقطوعات کے ساتھ ہے. مستجاب دعوات ہونے کا تعلق بھی حروف مقطوعات کے ساتھ ہے. لیکن بنیادی چیز اس میں اللہ تعالی کی رضا کی ہے. اگر اللہ چاہے، ورنہ تو لاکھ حروف مقطوعات کو جپتے رہیے، جس ترکیب سے چاہے آپ پڑھتے رہیے، کچھ نہیں ہوگا. رب چاہے گا تو وہ چیزیں مل جائیں گی. تو اس شرط کے ساتھ کہ رب دینا چاہے تو ان چیزوں کا تعلق علم حروف مقطوعات کے ساتھ ہے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے گزارش کی، میں نے صرف الف لام میم کی وضاحت کر دی تھی کہ اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی. یہ مخفی علوم میں سے ہیں. اگر ہم لوگ محنت کرتے رہیں اور نیکی کو اپنا شیوا بنا لیں، اللہ تعالی کی رحمت سے بھرپور امید ہے، بلکہ مجھے تو یقین واثق ہے اس کی رحمت کی وجہ سے کہ وہ اتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمتیں اتنی بے پایہ ہیں کہ ہماری ایک ذرا سی کوشش کے جواب میں وہ انعامات کے منہ کھول دیتا ہے. اگر ہم نیکی کی طرف چلتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم پر ضرور رحم فرمائے گا اور ہم پر رحمتیں کر دے گا، اور اللہ ہمیں علوم باطن سے نواز دے گا. تو جب ہمیں علوم باطن حاصل ہوتے ہیں تو پھر علم حروف مقطوعات خود بخود عطا کر دیا جائے گا. جب وہ علم عطا ہوتا ہے تو انسان کی نظر آسمانوں تک جاتی ہے. یہ آسمانوں کے علم سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ایک دن میں بیٹھا ہوا آپ کسی نشست میں گفتگو کے دوران عرض کر رہا تھا جنت کا. جنت سے متعلق بڑی ایک مزے کی چیز دیکھی کہ جنت الفردوس تو درمیان میں ہے، اس کے ارد گرد، مطلب اگر یوں سمجھیں کہ یہ جنت الفردوس ہے تو یہاں اس کے مین گیٹ ہیں، اور اس کے گرد گیٹس کا اتنا حصہ چھوڑ کر یہاں پر اس کے ارد گرد اس طرح سے باقی اور 8 جنت کے تختے کہہ لیں، درجے کہہ لیں، مقامات کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیجیے اسے، وہ ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے اما حوا نے جنم لیا. وہ مقام، اور جہاں غلطی کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے لیکن وہ سب بے ستر تھے تو رب تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں. درمیان میں جنت الفردوس ہے، یہاں پہ وہ مقام ہے جہاں اما حوا پیدا ہوں، اور اس کے بالمقابل اپوزٹ ڈائریکشن میں آلموسٹ 180 ڈگریز اپوزٹ ٹو دیٹ وہ مقام ہے جہاں غلطی کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور نکال دیے گئے کیونکہ بے ستر تھے. وہاں اس مقام کے بالکل اوپر مقام دار السلام بھی ہے. جنت دار السلام جسے ہم کہتے ہیں،
जन्नत दारुस्सलाम, जो आंखों की ठंडक है, जहां सुकून बेपनाह है और जिसकी तारीफ कुरान में बहुत बयान की गई है, वो मकाम दारुस्सलाम है, या जन्नत दारुस्सलाम कहिए आप। उससे जरा सा ऊपर चले जाइए तो मकाम अदन या जन्नतुल अदन आ जाएगा। बात करते हुए ज़हन से निकल गया कि ये क्यों जिक्र आया था। चलिए, फिर किस वक्त ज़हन में आएगा कि ये जिक्र क्यों आया तो फिर बयान कर दूंगा। ये कमबख्त बुढ़ापा भी अजीब चीज है, ज़हन से निकल गई बात कि क्या था वो, क्यों ये सब आया था दिमाग में कि बयान कर दूं इसे। मेन गेट के साथ जो दूसरा एक मकाम है, ये जन्नतुल राजिया के बिल्कुल जरा पहले, गेट और जन्नतुल राजिया के दरमियान वो मकाम। अब ये खुदा के लिए वहां मत पहुंच जाइएगा पत्ते तोड़ने के लिए। वहां जैतून और अंजीर के दरख्त हैं और उनके पत्ते सोने के हैं। मैं यूं बताता डर रहा था कि कहीं पाकिस्तानी कौम वहां न पहुंच जाए पत्ते तोड़ने के, सोने के हैं। तो वहां ये जितने भी दरख्त हैं अंजीर और जैतून के, और उन सब के पत्ते सोने के हैं। मालूम नहीं क्या, सब ज़हन से निकल गया कि क्यों बात की आई थी और क्या जिक्र था इसका, क्यों करना चाह रहा था मैं। चलिए फिर अगली नशिस्त में बात करते हैं इस पर, अगर ज़हन में आ गया तो। किसी के पास सवाल कोई है तो बता दीजिए। मुद्दबाना तौर पे एक अपने इल्म में इजाफे के लिए मैं ये पूछना चाहता था कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि 7 ज़मीनें हैं और 7 आसमान। तो ये जो तौजीह की जाती है कि जी देखिए ये 7 बर्रे आज़म हैं तो यह 7 ज़मीनें बन गई, लेकिन ये बात दिल को नहीं भाती, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये कुरान शरीफ में कह दिया कि ये ज़मीन का आसमान है जिसको मैंने चिरागों से रोशन किया है, तो एक आसमान तो ये हो गया और एक ज़मीन ये है, तो बाकी 6 आसमान और 6 ज़मीनें और भी होंगी। तो क्या वहां पे भी कोई, वहां पे ये भी है कि मेरा अमर भी उन पर कादिर होता है, तो जहां अमर होगा तो क्या वहां मखलूक भी है? और ये बड़ा ज़हन को, देखिए ये 7 बर्रे आज़मों को 7 ज़मीनों से तशबीह देना कोई ज्यादा दुरुस्त नहीं है। 7 बर्रे आज़म इसी प्लेनेट अर्थ के हिस्से हैं और इनके निज़ाम को चलाए रखने के लिए इनके हाकिम भी यहीं इसी ज़मीन पर औलिया किराम में ही हैं। आसमान बहरहाल 7 ऊपर ही हैं और 2-3 नशिस्तों में उन 7 आसमान का जिक्र हो चुका, और हर आसमान की जो पैगंबर हाकिम हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वहां फरिश्ते, उनका जिक्र भी बड़ी तफसील से यहां हुआ। वो अगर आप किसी वक्त ये जो लेटेस्ट सीडी बनी है वो अगर सुन लें तो उसमें खासी तफसील से इसका जिक्र है। तो जिस तरह 7 आसमान तह दर तह हैं, इसी तरह ये जमीन जो है इसकी भी 7 परतें तह दर तह हैं। उसका जिक्र भी गालिबन उन्हीं नशिस्त में से किसी एक नशिस्त में किया था। वहां के टेम्परेचर्स क्या क्या हैं वो भी मैंने अर्ज किए थे। मखलूक यकीनी तौर पर है, और एक मखलूक का जिक्र तो खुद हमारी किताबों में भी है, हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें भी किसी न किसी फॉर्म में उनका जिक्र आया, याजूज माजूज कौम का। तो वो बस्ती है,
اسی طرح کسی اور نشست میں میں نے اس کائنات میں، ایسے کائنات کتنے جہان ہیں اور کتنے عالم ہیں، ان کا ذکر بھی کیا ہے. ان کا دہرانا اصل میں اس وقت بڑا ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. اس میں کئی نشستیں لگ جائیں گی، اور وہ صاحبان جو شروع سے تشریف لاتے ہیں شاید ان کے لیے وہ اتنی دلچسپی کی بات نہ رہی، کیونکہ پہلے کافی تفصیل سے ذکر ہوا، ورنہ میں اسے دوہرا دیتا آپ کے لیے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ وہ سیریز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں صابر صاحب، ابھی وہ لے لیں اور اس میں دیکھیے. اس میں بہت تفصیل سے ذکر ہے ان تمام چیزوں کا، اس میں آپ کو مل جائے گا. اس کا امر اصل میں محدود نہیں ہے زمین تک یا آسمانوں تک، اس کا امر محیط ہے تمام کائنات پر. اور اس کی کائنات صرف ایک پلانٹ ارتھ اور آسمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں 70,000 جہان ہیں، اس میں ملٹیپل عالم ہیں، اور ان میں کئی جگہوں پر زندگی موجود ہے. اس کا امر ہر ذرے میں جاری و ساری ہے. ابھی شاید گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر سائنسدان ایتھسٹ ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ ایک ایسے ذرے تک پہنچ گئے جو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ایٹم تو تقسیم ہو جاتا، لیکن وہ ذرہ تقسیم نہیں ہو رہا ان سے، اور اس ذرے کی اومنی پریزنس انہوں نے ڈسکور کر لی ہے، اور اس سے نکلنے والی انرجی بے پناہ ہے. آج کل اس پر کام ہو رہا ہے. تو سائنسدانوں نے جنہوں نے اس ذرے کو دریافت کیا، ان کا کہنا یہ تھا معاذ اللہ کہ انہوں نے رب کو ڈسکور کر لیا ہے، کہ وہ رب جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، جس کی پریزنس اومنی پریزنس ہے، وہ یہی ہے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ سائنسدان رب کے وجود کے قائل ہونے لگے ہیں. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ سائنس میں آئی ہے. اس کا شاید میں یہاں گزشتہ نشست میں ذکر کر گیا تھا. اس کو آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی، اس سے آپ کو سیر حاصل جواب مل جائے گا. شاہ صاحب، قرآن پاک کی ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اس کے علم کے حصول کے لیے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے کس کے لیے کیا اثرات ہوں گے. یہ جس زمانے میں یہاں وظائف کا ذکر ہو رہا تھا تو بڑی تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالی نے جو جتنی روحیں بھی، ارواح جتنی بھی پیدا کی ہیں، ان کی کیمسٹری ایک دوسرے سے مختلف ہے. اسی لیے اور وہ ہر روح ایک ڈفرینٹ حرف کے تحت پیدا ہوئی ہے. جیسے تخلیق کائنات کا کی ورڈ کن ہے، اسی طرح ہر روح کا کی ورڈ مختلف ہے، ہر روح کا رنگ مختلف ہے، ہر روح کی خوشبو مختلف ہے. تو اس کی چونکہ کیمسٹری روح کی مختلف ہے، تو جب ہم کسی قرآنی لفظ کو، قرآنی آیت کو، قرآنی سورہ کو ایک مخصوص تعداد میں، مخصوص وقت پر، مخصوص انداز میں پڑھتے ہیں، تو اس کے اثرات گرچہ وہ لفظ، آیت یا سورت ایک ہی رہتی ہے، لیکن اس کے اثرات ہر روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس روح کی کیمسٹری مختلف ہے. تو یہ عرض کرنا، یہ کہنا کہ صاحب یہ وظیفہ کوئی پڑھ لے اس پہ اس کے یہ اثرات مرتب ہوں گے، وہ درست نہیں ہے.
ہر وظیفے کا اثر ہر روح پر مختلف آئے گا. تو یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ یا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ صاحب اس دعا کا اثر سب پر کیا ہے. ہاں، ایک اثر سب پر کامن ہے کہ اگر وہ ذکر الہی کا حصہ ہے تو اس کا ذکر کرنے سے رب بھی متوجہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی ملے گا. یہ تو کامن ہے، لیکن اثرات کیا مرتب ہوں گے وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہو جائے گا. سول ٹو سول، مین ٹو مین ڈفر کرتا چلا جائے گا. شاہ صاحب، کیا تمام علوم کی الٹیمیٹ منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہی ہے؟ جب یہاں تخلیق روح انسانی کا ذکر ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے یہی گزارش کی تھی. میں اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں، بہت سی چیزیں اس میں بیان نہیں کر رہا، کہ جب کسی روح کو زمین پر اتارا جاتا ہے کہ اس کا جسم تیار ہو گیا، جس جسم میں اس روح کو داخل ہونا ہے، جب وہ زمین پر تیار ہوا اور وہ روح یہاں بھیجی گئی تو اسے ایک مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی. تو جب وہ کسی جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اپنے جسم میں داخل ہوتی ہے، پھر وہ انسان اگر سرسری انداز میں اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے ہوئے تو بھی رب اسے قبول کرتا ہے، اس رجوع کو، اور اس کا انعام عطا کرتا ہے. اور وہ انعام اسے گھر کی آسائش کی صورت میں عطا ہو جاتا ہے. جو روح اپنے خالق کی طرف اس سے ذرا زیادہ شدت کے ساتھ رجوع کرتی ہے تو اس کو انعام کے طور پر دنیا کی مال و زر اور عیش و عشرت عطا کر دی جاتی ہے. جو روح اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتی ہے اسے علم عطا کر دیا جاتا ہے. اور جو روح کلیتاً اپنے مالک کی ہو کے رہ جاتی ہے تو اسے عقل عطا کی جاتی ہے، وزڈم. اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. اسی لیے رب نے قرآن میں ایک بات کہی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری فراست سے دیکھتا ہے. یہ فراست بمعنی عقل کے ہیں. یہ وہ آیت ہے، اس کو یہ اشارہ کر رہی. تو عقل جب کسی کو یوں کہیے، جب کسی کو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کو عقل حاصل ہوتی ہے. پھر جب عقل حاصل ہوتی ہے تو اسے اچھے اور برے کی پہچان کرا دی جاتی ہے. اور جس شخص کو اچھے اور برے کی پہچان کرا دی جاتی ہے اسے رب کی پہچان کرا دی جاتی ہے. تو علم کوئی بھی ہوگا وہ باعث حصول عقل بنتا ہے اور عقل رب تک لے جاتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ نے ابھی ذکر کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، جو کہ سورہ کہف میں واقعہ ہے. تو وہ جو علم ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے جوابات دیے، تو ہم آپ کے پاس جب آتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ جوابات ایسے ملتے ہیں، ہمیں ایسے جو علم آپ کے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ایک شاخ ہے؟ کیونکہ اور دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے ہمیں جوابات دیتے ہیں، تو کیا یہ اسی کی ایک شکل ہے یا یہ کون سا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ نے میرے بارے میں کیا گمان کر لیا؟ نہ تو میں کوئی صاحب علم ہوں، نہ میں صاحب عقل ہوں. میں آپ کو نہایت سچائی سے عرض کر رہا ہوں کہ میں امی مطلق ہوں، جاہل مطلق ہوں. علم میرے قریب سے نہیں گزرا کبھی، اسی طرح عقل اور سمجھ میرے قریب سے نہیں گزری کبھی. حضرت خضر علیہ السلام کو
اتنا ہی علم ہے جتنا علم اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کارخانے قدرت کو چلائے رکھنے کے لیے جو سوال حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے پوچھے، اس کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے آگے دے دیا۔ اس چیز کو آپ یوں آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ یہاں کسی نشست میں یہ ذکر کیا تھا میں نے کہ یہ علم کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس پہ غور کر لیجئے کہ رب تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اتارے، اور ان میں سے صرف 40 کے بارے میں ہمیں علم ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ باقی علم قیاس پر ہے۔ کسی بھی پیغمبر کو، نبی کو، رسول کو دیکھ لیں، وہ دنیاوی علم سے بے بہرہ رہے۔ انہوں نے دنیاوی علم کسی سے حاصل نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ رب تعالیٰ کو جاہل لوگ پسند ہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ کو علم والے بہت عزیز ہیں۔ وہ اس لیے کیا گیا کہ اگر کوئی نبی یا کوئی رسول کسی دنیاوی استاد سے علم حاصل کرے تو وہ یقیناً وہ استاد انسان ہوگا یا انسان ہوتا۔ تو انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، اس کا علم بھی نامکمل ہے، اس کی عقل بھی نامکمل ہے، تو ایک نامکمل علم اور عقل والے انسان سے حاصل کیا ہوا علم بھی کسی صورت مکمل اور فلالیس نہیں ہو سکتا، تو وہ علم بھی ناقص ہوتا۔ چونکہ نبی کی ہر بات اور ہر حرکت اس کی امت کے لیے دلیل بنتی ہے کہ ہمارے نبی نے ایسا کیا، ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کا نبی اور اس کے رسول کا کوئی علم جو انسان سے لیا وہ فالٹی ہوتا، اس علم سے وہ جواب دیتا تو غلطی کا امکان رہتا، پھر وہ غلطی امت کے لیے دلیل بنتی۔ تو اس علم کو غلطی سے پاک رکھنے کے لیے اللہ اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے پیغمبر کی تعلیم خود کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے انہیں علم خود سکھاتا ہے، اور وہ علم جو سکھایا جاتا ہے وہ بذریعہ وحی کے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر یا نبی یا رسول کی زبان سے ادا ہونے والا کوئی لفظ یا اس سے سرزد ہونے والا کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا جو من جانب اللہ نہ ہو۔ اسی لیے پیغمبر اور نبی اور رسول غلطی سے ماورا کہلاتے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ علم ان کو وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے عطا ہوتا رہتا ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے آگے اپنی امت کو سکھاتے رہتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا علم بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو یوں ان کے دیے ہوئے سوالوں کے جواب بڑے جامع اور مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ جس علم کے ذریعے آپ ہمیں جواب دے رہے ہیں، اس کو آپ کون سا علم یہ کہلائے گا؟ روحانیت کا علم کہلائے گا؟ اس علم کا نام ہے اٹکل پچو۔ یہ میں ایسے ہی میں نے آپ حضرات سے کئی موقعوں پر ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ دیکھیے صاحب، اگر کبھی آپ مجھ سے یہ کہیں اور میں آمادہ ہو جاؤں سچ بولنے پر، جو کہ خاصا مشکل کام ہے کہ میں سچ بول دوں، تو سچائی یہ ہے کہ میں ایک مداری ہوں جو ڈگڈگی ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ میں لوگوں کو کھیل تماشا دکھا کے اپنے ارد گرد اکٹھا کرتا ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں، اس سے میرا نفس پھلتا پھولتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب ایک دکانداری سجائی ہے، میں نے ایک ڈھونگ رچایا ہے۔ سچائی یہ ہے۔ اپنے اس ڈھونگ کو قائم رکھنے کے لیے جب آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں اسے بیعت کر لوں تو میں بھاگ جاتا ہوں، انکار کر دیتا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں کسی کو کیا سکھاؤں گا۔
دے تو وہ سکتا ہے آپ کو کوئی چیز جس کی جیب میں کچھ موجود ہو. تو میں تو خود امی ہوں، علم سے بے بہرا، تو میں کسی کو علم کیا سکھاؤں گا؟ تو یوں میں بیعت کرنے سے بھاگ جاتا ہوں کہ میرا بھرم قائم رہ جائے، اس کا پول نہ کھلے. سچ یہ ہے کہ نہ میرے پاس کوئی علم ہے، نہ میرے پاس کوئی عقل ہے، نہ کوئی سمجھ ہے. یہ ایسی اٹکل پچو جواب دیتا رہتا ہوں. آپ لوگ بھلے لوگ ہیں، میرا دل رکھنے کو مروت میں چپ رہتے ہیں، کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ شاہ صاحب کیا الٹی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو یوں گزارا ہو رہا ہے. تو اس لیے اس غلط فہمی میں نہ آئیے کہ میرے پاس کچھ ہے. بالکل نہیں، خالی ہوں. سچ یہ ہے. کیا صاحب اللہ میاں اس چیز پہ قادر ہیں کہ کوئی بھی کام پلک جھپکتے کر دیں؟ قرآن پاک میں پھر یہ آتا ہے کہ جب یہ کائنات بنی اس میں 6 دن لگے، 6 دن میں بنائی. اس کی کیا ایکسپلینیشن؟ دیکھیے، جیسے میں نے ایک بار عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی صورتیں ہیں، ایک بینات ہیں اور ایک مشابہات ہیں. اسی طرح جب ہم ایک گفتگو کرتے ہیں، کوئی بھی گفتگو ہو، تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہم محاورتاً کہہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ واقعتاً کہہ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کوئی بھی بعض اوقات اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا فلاں چیز لے آؤ، لیکن پلک جھپکنے میں واپس آ جانا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ ملازم واپس آ جائے گا وہ کام کر کے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر کر دیا جائے اسے. تو یہ کچھ جگہوں پر ہم محاورتاً چیزیں کہتے ہیں، تمثیلاً بیان کرتے ہیں، دونوں طرح سے ہوتی ہیں. اور کچھ جگہوں پر ہم اس انداز میں بات کر رہے ہوتے جو واقعتاً موجود ہوتی چیز. تو رب تعالی یقینی طور پہ قادر ہے کسی بھی چیز کو فوری طور پر کر دینے کا، لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرتا ہے، ان کو توڑتا نہیں ہے. اور اللہ کے یہاں ایک چیز یاد رکھیے، ایوولوشن ہے، ریوولوشن نہیں ہے. اللہ کے تمام کام بیسڈ آن ایوولوشن ہے، ریوولوشن نہیں. جیسے آپ نے ایک مثال تو خود دے دی کہ یہ کائنات 6 راتوں اور 7 دن میں وجود میں آئی. پہاڑ ہنڈریڈز آف سینچریز میں جنم لیتے ہیں. درخت بیج سے لے کے پھل تک ایک لمبے پروسیس سے گزرتا ہے، ایک لمبے وقت سے گزرتا ہے. انسان کی تخلیق، جنم تک کا وقت اس کا 9 منتھس کا ہے، جسٹیشن ٹائم. دن اور رات بدلتے ہیں، اندھیرا بتدریج پھیلتا ہے، اجالا بتدریج ختم ہوتا ہے. اسی طرح صبح جب نمودار ہوتی ہے تو اجالا آہستہ آہستہ آتا ہے، اندھیرا آہستہ آہستہ جاتا ہے. موسم بدلتے ہیں، اس میں بھی ایک تدریج ہے، یکلخت نہیں ہوتے، ایبرپٹلی کبھی نہیں ہوتی یہ چیزیں. اللہ کے ہر کام میں ایک تدریج ہے، اس کا کوئی کام ایبرپٹ نہیں، یکلخت نہیں ہوتا. اور ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے، تجربے میں آئی ہے، جو چیز وجود میں آنے کے لیے جتنا لمبا وقت لیتی ہے اتنی دیر پا ہوتی ہے، اتنی طاقتور ہوتی ہے. جیسے ابھی میں پہاڑ کی ایگزامپل دے رہا تھا کہ پہاڑ کئی 100 صدیوں میں بنتے ہیں، کئی 100 سالوں میں نہیں، صدیوں، کئی 100 صدیوں میں بنتے ہیں، قائم رہتے ہیں. انہیں توڑنا محال ہوتا ہے، ہل تو سکتے ہی نہیں. وہ ہاتھی ہے، اس کا جسٹیشن ٹائم 2 سال ہے. آپ اس کا جثہ دیکھ لیجئے، اس کی طاقت دیکھ لیجئے. گھوڑے کا جسٹیشن ٹائم 1 سال کا ہے، اس کی طاقت دیکھ لیجئے.
انسان کا جسٹیشن ٹائم 9 months ہے. انسان کو دیکھ لیجئے. اس کے برعکس خرگوش کا جسٹیشن ٹائم 21 دن ہے. بعض کا خوف سے دل بند ہو جاتا ہے، اس کا مر جاتا ہے، اس کا لائف سپین کم ہے. اللہ کے کاموں میں تو پائیداری ہے، اللہ کے کاموں میں اس لیے تدریج بھی ہے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں پلک جھپکنے میں کر دیں، وہ محاورتاً بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، جو چاہے وہ جب چاہے کر لے. اس سے مراد یہ ہے. دعائیں بھی اللہ کے یہاں، دعا کے ضمن میں یہاں عرض کر دی تھی، اب آج پھر عرض کر دوں کیونکہ وہ ہمیں زیادہ تنگ کرتی ہے چیز. دعا کا عجیب سلسلہ ہے. جہاں بھی اللہ نے دعا کے سلسلے میں کہا، یا تو اس نے کہا کہ میں دعائیں سننے والا ہوں، یا یہ کہا کہ میں دعا قبول کرنے والا ہوں. اب دعا کے سننے میں اور دعا کے قبول کرنے میں، دعا سنی جائے یا دعا قبول کی جائے، اس میں اور دعا کے پورے ہونے میں بہت فرق ہے. دعا تو وہ سن لیتا ہے، دعا قبول کر لیتا ہے. پوری اس وقت کرتا ہے جب اس کے کارخانے قدرت میں، کائنات کے چلانے کے نظام میں وہ فٹ ہو رہی ہو. پوری اس وقت ہوتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ صاحب میں فلاں محکمے میں کلرک ہوں، میری ترقی تو کروا دیجیے. آپ اس محکمے کے سربراہ کے پاس مجھے پکڑ کے لے جائیں یا خود چلے جائیں اور جا کے کہیں کہ صاحب یہ غریب یتیم مسکین ہے شاہ صاحب، ان کی ترقی کر دیجیے. وہ فوراً آپ سے کہہ دیں کہ بالکل ترقی ہو جائے گی، آپ جائیے، کر دوں گا میں. اب اس نے آپ کی سفارش سن لی اور مان لی، قبول کر لی. اب آپ کے چلے آنے کے بعد اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ ایڈمنسٹریشن یا اسٹیبلشمنٹ کے انچارج کو بلاتے ہیں. وہ صاحب اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی زوردار سفارش آئی ہے شاہ صاحب کی، ان کی پروموشن کر دیجیے، ہیڈ کلرک بنا دیجیے. وہ کہتے ہیں صاحب ابھی ہو جاتا کام. واپس جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہیں کہ صاحب وہ پروموشن تو ابھی ان کی ہو جاتی، لیکن اس سال کے بجٹ میں پروویژن نہیں ہے. تو یوں کرتے ہیں کہ جو نیکسٹ ایئر کا بجٹ بنے گا اس میں یہ پروویژن ایک ڈال دیں گے، فائنینشیل پروویژن بھی اور ایڈمنسٹریٹو پروویژن بھی، دونوں ڈال دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ کر دو. آرڈرز مل گئے انہیں. اب میں آپ کی جان کھا رہا ہوں روز کہ جناب وہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہو گئی میری پروموشن، ابھی تک تو ہوئی نہیں. آپ بھی پریشان ہیں. روز آپ کی جان کھاتا چلا جاؤں گا میں، حتیٰ کہ 1 جولائی آ جائے گا اور نئے بجٹ بن کے چلا گیا، اس کی اپروول ہو گئی. اب اس کے اپروول کا لیٹر آپ تک آتے آتے اور اس کی ایلوکیشنز ریلیز ہوتے ہوتے سپٹمبر کا مہینہ آ جائے گا. تو میں سپٹمبر تک آپ کی جان کھاتا چلا گیا کہ جی آپ نے کہا تھا وہ تو آپ کو انہوں نے ٹال دیا، تو جھوٹ بول دیا آپ نے، مجھے ایسی کہہ دیا. تو سپٹمبر میں جب ایلوکیشنز آئیں تو سڈنلی میرا لیٹر آ جائے گا پروموشن کا. پھر میں ہنستا ہوا آؤں گا آپ کے پاس کہ جی وہ ہو گئی میری پروموشن، ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ سفارش کے سن لینے میں اور اس کو مان لینے میں اور اس کے پورا ہونے میں کتنا ٹائم لگ گیا. حالانکہ نیت آپ کی بھی درست تھی سفارش کرتے وقت، نیت اس سفارش کو سننے والے کی بھی درست تھی، لیکن یہ کچھ مجبوریاں تھیں نظام کو چلائے رکھنے کے سلسلے میں، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے آئی، لیکن کام کر دیا گیا. تو اللہ تعالی اس نظام کو چلا رہا ہے، کائنات کو چلا رہا ہے ایک ڈیلیکیٹ بیلنس پر، اس میں رکھنا نہیں ڈالتا وہ. تو وہ کام آپ کا اس وقت کرے گا جب اس چلتے ہوئے نظام میں وہ فٹ ہو رہا ہوگا. تو پلک جھپکنے میں کرنے پر تو قادر ہے وہ،
لیکن کرے گا وہ اس وقت جب وہ کائنات کے چلتے ہوئے نظام میں رکھنا نہ آ جائے، اور اپنے صحیح وقت پر. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت مقررہ پر ہوتا ہے. وہ یہ ہے اس کی ایکسپلینیشن ساری. تو کیا قیامت بھی بتدریج آئے گی؟ اللہ تکلیف نہیں دیتا، اس میں ہماری جان چھڑوا دے گا پلک جھپکنے میں.